فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ درس فقہ ہمارا چل رہا تھا، وضو کا طریقہ ہم سیکھ رہے تھے۔ آج وضو کا چوتھا فرض ہے پاؤں کا دھونا۔ پاؤں کیسے دھونے ہیں؟ پاؤں ہم نے گٹوں سمیت دھونے ہیں۔ جب بھی کسی چیز کا، جیسے میں نے پہلے کونی میں بھی عرض کیا تھا کہ جب کسی چیز کے سمیت کا کہا جائے کہ اس سمیت دھونا ہے، تو مطلب اس کے حصے سے تھوڑا اوپر تک آ کے، بالکل اس کی حد تک نہیں دھونا، اس کی حد کو کراس کر کے تھوڑا ہم نے اوپر تک آنا ہے۔ تو یعنی پاؤں میں جہاں پہ ٹخنا ہوتا ہے گٹا، اس سے تھوڑا اوپر آئیں گے پنڈلی کی طرف، تو تھوڑا سا اوپر کر کے دھوئیں گے۔ اس میں بھی جیسے ہم نے ہاتھ دھونے میں عرض کیا تھا کہ لوگوں نے انگوٹھیاں، چھلے اور مختلف طرح کی چیزیں پہنی ہوتی ہیں، ایسے پاؤں میں بھی آج کل ایک رواج چل پڑا ہے، بہت سارے لوگ پہننا شروع ہو گئے ہیں، بعض بدبخت لوگ ہیں، تو ان کے لیے بھی وضو کا حکم یہی رہے گا۔ اب وہ چاہے عقیدت میں پہن رہے ہیں، چاہے جناب دیکھا دیکھی پہن رہے ہیں، جس وجہ سے بھی پہن رہے ہیں، پاؤں دھونے میں حکم یہی رہے گا کہ ان کڑوں کو، ان چھلوں کو، ان کو ہلا جلا کے ان کے اندر سے پانی نیچے سے بہانا یہ فرض ہے۔ بعض لوگ بیماریوں کی وجہ سے اپنے انگوٹھے پر بڑا کس کے دھاگا باندھتے ہیں، کسی بیماری کے سبب کوئی حکیم کہہ دیتا ہے جی ایسے کر کے باندھ دو، یا کوئی ایسے جناب جاہل قسم کا صوفی کہہ دیتا ہے جی یہ دھاگا باندھ دو بڑا کس کے۔ اب وہ اتنا کس کے باندھتے ہیں کہ اس کے نیچے سے پانی ہی نہیں جاتا۔ تو اب اگر ایسا دھاگا، ایسا چھلا، ایسا کڑا ہے کہ جس کے نیچے سے پانی جسم تک نہیں پہنچتا، تو اس سے وضو نہیں ہوتا۔ ایسے چھلے دھاگے کا پہننا حرام اور اس کو اتارنا فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز تو 5 ٹائم پڑھی جائے گی، تو 5 ٹائم یا تو پھر دھاگے کو کھولیں، اور دھاگے کو 5 ٹائم کھولنا اور دوبارہ کس کے باندھنا ہے، یہ ظاہر ہے حرج ہے، اس میں کریں گے نہیں ایسے، تو پھر اس کو پکا بندھا رہنے دیں گے، تو اس لیے اس کا اتارنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ پھر اس میں جس طرح ہاتھوں کی انگلیوں کا ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کی جتنے بھی گھاٹیاں ہیں، گھائیاں ہیں، ایسے ہی پاؤں میں بھی جتنی گھاٹیاں، گھائیاں، جو کچھ بھی پاؤں میں اتار چڑھاؤ ہو، اس کو مل کر دھونا، اس کے اندر سے پانی بہانا یہ ضروری ہے۔ اسپیشلی سردیوں میں اس چیز کا ہمیں بڑا خصوصی خیال رکھنا ہے، کیونکہ سردیوں میں جلد جو ہے وہ خشک ہوتی ہے۔ پانی جب بہتا ہے تو بہتا نہیں ہے، وہ سلپ مارتا ہے، سلپ کر کے گزر جاتا ہے، وہ پانی بہتا نہیں ہے۔ آپ چند ہی لمحوں بعد وہاں دیکھیں گے تو وہ جگہ آپ کو بالکل خشک نظر آئے گی، کیونکہ وہ سلپ کر کے گزر گیا پانی، وہ بہا نہیں ہے۔ اس لیے اس کو ہاتھ سے ملیں، اس جگہ کو جس کو ہم دھو رہے ہیں اس جگہ کو ہاتھ سے مل کر دھوئیں، تاکہ وہ جو خشکی ہے وہ ہٹے اور پانی کی تری اس پر پہنچے، پھر پانی جو ہے وہ صحیح اس پر دھونا کہلائے گا۔ جیسے میں نے چہرے کے اس میں بھی کہا تھا کہ دھونا تب ہی شمار کیا جائے گا جب اس حصے سے کم از کم 2 قطرے پانی، ایک حصے سے 2 قطرے پانی بہہ جائے، یعنی کہ پورے ہاتھ سے 2 قطرے، ہاتھ کے ہر گوشے سے 2 قطروں کا بہنا یہ ضروری ہے۔ پھر اس میں کچھ متفرق مسئلے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ایک مسئلہ جو ہے وہ بہت اہم ہے، وہ میں منوان یہاں سے پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی کرتے ہیں۔ جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی ہے اور اس کی نگہداشت و احتیاط میں حرج ہو، جیسے ناخنوں کے اندر یا اوپر اور کسی دھونے کی جگہ پر اس کے لگے رہ جانے سے اگرچہ جرم دار ہو، یعنی وہ چیز جس میں احتیاط نہیں برتی جا سکتی وہ لگی رہ جائے اور اس کا جرم بھی ہو، یعنی وہ موٹی ہو، طے والی ہو، اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، اگرچہ سخت چیز ہو، وضو ہو جائے گا۔ اب کیسے؟ مطلب بعض ایسے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، جیسے سفیدیوں کا کام کرتے ہیں، رنگ چونے کا کام کرتے ہیں، اب وہ بیچارے 5 نمازوں میں نماز تو پڑھنی ہے،
اب وہ کپڑے تو چینج کر سکتے ہیں لیکن جسم تو چینج نہیں کر سکتے. اب وہ جسم پر جہاں مطلب یہ وائٹ واش کی, چونے کی یا رنگ کی وہ ان کے اوپر چھیٹیں پڑی ہیں, اب اس کو بار بار اتاریں گے تو وہ ظاہر ہے ان کی بیچاری کھالی گھس جائے گی. تو ان کو اجازت ہے کہ وہ بار بار نہ اتاریں, وہ اسی کے ساتھ اگر نماز پڑھ لیں گے, اگرچہ وہ چونے کا اور وہ رنگ کا جرم بھی ہے, اس کے نیچے پانی نہیں جائے گا جسم پر, لیکن انہیں اجازت ہے وہ کر سکتے ہیں. ایسے ہی روٹیاں پکانے والے حضرات جو ہوتے ہیں, بار بار آٹا گوندنا پڑتا ہے, بار بار روٹی پکائیں گے, ہاتھوں کے ساتھ لگے گی, جسم میں لگے گی, کہیں ادھر بازو میں لگ جائے گی, کہیں منہ پہ لگ جائے گی. اب وہ بار بار نماز پڑھنے کے لیے آئے, بار بار اس کو تلاش کریں, ڈھونڈیں, ٹائم ذرا حج ہوگا, تو ان کو بھی اجازت ہے. لیکن یہ گھر میں عورتوں کے لیے نہیں ہے, کیونکہ عورتوں نے تو دن میں ایک آدھ دفعہ روٹی پکانی ہوتی ہے, ان کے لیے نہیں. یہ جو بار بیچارے صبح سے لے کے شام تک ہوٹل میں روٹیاں بناتے ہی رہتے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے. پھر ایسے ہی مہندی لگاتی ہیں عورتیں. آج کل کی جو مہندی ہے اس کا حکم الگ ہے, یہ جو یہاں پر لکھی ہے مہندی اس کا حکم الگ ہے. آج کل جو مہندی آئی ہے وہ ہے ہی جرمدار, وہ موٹی, بہت جلدی فاسٹ رنگ دینے والی جو مہندی ہیں وہ بہت زیادہ جرمدار ہیں. ان کا حکم یہ نہیں ہے. جو پرانی مہندی آتی تھی جو خالی رنگ دیتی تھی اور سامنے ایسا لگتا تھا جیسے یہ اس کا کوئی جرم سا لگا ہوا ہے, تو اس کی عورتوں کو اجازت تھی. یہ اس والی مہندی جو واقعتاً جرمدار ہوتی ہے اس کی اجازت نہیں ہے. پھر ایسے ہی آج کل تو خیر لکھائی جو ہے وہ کمپیوٹر پر ہوتی ہے. پہلے مزدور جو ہے وہ لوگ لکھا کرتے تھے, اجرت پر کتابت کیا کرتے تھے, تو ان کو سیاہی لگ جاتی تھی. ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ سیاہی اتارے بغیر جو ہے وہ نماز پڑھ لیں. لیکن یہ حکم مچھلی والے پر نہیں ہے. مچھلی کے اوپر کے جو وہ کانٹے سے جو اوپر اتارتے ہیں وہ کیلوں وغیرہ سے, اس کو کہتے ہیں سنا. وہ سنا جو ہے وہ اگر کوئی مچھلی کا کام کرتا ہے اور اس کے اوپر وہ سنا لگ جائے تو چونکہ وہ چند جگہوں پر لگتا ہے اور اس کو اتارنا جو ہے وہ چونکہ بالکل سامنے ہوتا ہے, واضح ہوتا ہے, اور یوں ہلکا سا اتاریں گے تو وہ اتر جائے گا, تو ان کے لیے اتارنا ضروری ہے. وہ اس بات میں نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھی مچھلی کا کام کرتے ہیں تو سنا لگا رہ جائے, ان کے لیے جو ہے وہ اتارنا ضروری ہے. اسی طرح اگر کسی جگہ جسم پر چھالا ہو تو بعض لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ چھالے کی جو جلد اوپر ابھر آئی ہے, اب یہ تو جلد سے علیحدہ ہو گئی ہے, جسم سے علیحدہ ہو گئی ہے, تو اب اس کا اتارنا ضروری ہے. تو اتارنا کوئی ضروری نہیں ہے. وہ چھالا جب تک جسم پر موجود ہے آپ اس کے ساتھ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں. وضو کر لیا, وضو کرنے کے بعد وہ چھالا سوکھ گیا تھا, اب جو ہے وہ اس کا اوپر سے گوشت کا ٹکڑا کوئی اتار دیا, تو تب بھی ایسا نہیں ہے کہ اب اس جگہ کو دھونا پڑے گا, آپ کا وضو اب بھی قائم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.